اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والمطمئنین الی یوم الدین۔ آئیے ہمارا بسط خلوص و عقیدت گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیت شریفہ کو میں نے اپنا عنوان بیان قرار دیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ قدرت ہے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ جس امت کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے اور جس امت کی انبیاءوں کو اگر اس امت میں دیر تک رکھا تو اللہ نے اس امت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، لیکن جس امت کو اللہ نے مقبولیت چاہی، مقبولیت دینا چاہا، اس امت کو عروج تک پہنچانا چاہا، اس امت میں اس پیغمبر کو اللہ نے دنیا سے اٹھا لیا تاکہ اس انبیاء کے صدقے میں اس امت کو اللہ تعالیٰ عروج تک پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے 63 سالہ حیات ظاہری میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے۔ پردہ فرمانے کی سب سے اہم ریزن کہ سرکار اگر دنیا سے نہ جاتے تو ان امت کا کیا ہوتا، لیکن سرکار نے فرمایا اے میرے امت میں جا تو رہا ہوں لیکن تمہارے لیے تیاری کروں گا، تم جب آؤ گے تو تمہارے لیے ہر چیز میں مہیا کر کے رکھوں گا تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ما قبل کی امت کا آپ جائزہ لیجئے تو کسی بھی امت میں ان کی امتوں سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتا تھا۔ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ اللہ نے اتنا کرم کیا امت محمدیہ پر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ زیبائے اطہر کی دیدار کرایا، اس امتی کو سرکار کا دیدار کرایا۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہم گناہگاروں کی، ہم جیسے ناکار امتوں کی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ سرکار اپنا چہرہ انور مجھ جیسے گناہگاروں کو دکھائے۔ یہ کریمی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالج میں یا اسکول میں یونیورسٹی کے اندر جب ایگزام ہوتا ہے تو وہاں سے چاہے اسکول ٹیچر ہو چاہے مدرسین ہو سب کو الگ کر دیا جاتا ہے، تنہا بچہ تنہا رہتا ہے اور امتحان لینے والے ممتحن تنہا رہتے ہیں۔ اب امتحان لینے والے سمجھے اور دینے والے سمجھے، وہاں پہ نہ بتانے والا کوئی ہے نہ کوئی چوری کرنے والا کوئی ہے، لیکن قربان جاؤں اپنے نصیبہ پر کہ آقا آپ نے امت پر اتنا کرم فرمایا کہ آپ حیات ظاہری میں تھے تب بھی امت پر آپ کا احسان ہے، اور سرکار حیات ظاہری سے پردہ فرما چکے تب بھی سرکار کا احسان اس امت پر ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جب قبر میں دفن کیا، جب امتی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، جب اسرائیل علیہ السلام یعنی منکر نکیر جب سوال کے لیے آتے ہیں، اس وقت آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، لیکن اس وقت بھی سرکار آپ کی مدد فرما رہے ہیں، اس وقت بھی سرکار آپ کی مدد فرما رہے ہیں۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو سرکار گائیڈ فرما رہے ہیں، ربی اللہ،
माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? जब पहले सवाल पर जब आपसे पूछा गया मन रब्बू का, आपने उसका जवाब नहीं दिया। दुनिया के अंदर इम्तिहान होता है, पहले सवाल का जवाब न देने पर उसको 0 मार्क मिलता है। ये भी मुमकिन हो कि उसको उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाए। लेकिन सरकार की करम तो देखिए, सरकार का करम तो देखिए, अभी तो एक ही सवाल हुआ, अभी 2 सवाल बाकी हैं। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो किस दीन को मानने वाला है? क्रिश्चियन तो नहीं, यहूदी तो नहीं, ईसाई तो नहीं, हिंदू तो नहीं, या और भी अदियाने बातिल जितनी भी कौम आज दुनिया में है, तो उस कौम से ताल्लुक तो रखने वाला तो नहीं। जब कहेगा दीन यानी इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, तब सरकार आखिर में सवाल होगा उस शख्स के बारे में क्या कहता था। माँ कुंत तक़ूलु फी शानी हाज़ा रजुल, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम दुनिया में नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, ज़कात देते थे, ये अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। उस शख्स के बारे में क्या पूछेगा रब? उस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या एतकाद था? नबी के बारे में तुम दुनिया में नबी की शान में कैसी कैसी गुस्ताखियां बकते थे, अपनी काली जबान से नबी को गाली देता था, अपनी काली जबान से नबी की आल पर तोहमत लगाया करता था। तू उस शान वाले रसूल की शान में तू क्या कहता था? जब अगर मर्दे मोमिन नहीं होगा तो हा लाजरी कह कर चुप हो जाएगा। इसलिए कि राय के दाना के बराबर भी अगर ईमान होगा, राय के दाना के बराबर भी अगर रसूल से उल्फत होगी, रसूल से मोहब्बत होगी, तो इंशाअल्लाह मेरा दावा है कि सरकार उसकी वहां रहनुमाई फरमाएगी। लेकिन अगर राय के दाने के बराबर भी अगर तुम में रसूल की उल्फत नहीं, तुम्हारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है, तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है, तुम रसूल की उल्फत से तुम्हें कोई वास्ता नहीं, रसूल की मिलाद से तुम्हें कोई वास्ता नहीं, रसूल की हर कौलो फेल से तुम्हें कोई वास्ता नहीं, तो प्यारे याद रखो उस वक्त भी दुनिया में कितना ही रख लोगे सवाल, लेकिन उस वक्त भी काम ना आएगा। इसलिए कि मोहब्बत शर्त है, अगर मोहब्बत नहीं तो लाख रख के जाओगे, उस वक्त भुला दिए जाओगे। अगर रसूल से मोहब्बत नहीं, रसूल से मोहब्बत नहीं होगी, रसूल खड़े भी होंगे तुम्हारे सामने, बेनादार तू पहचान ना पाएगा। ये ईमान का सौदा है। अगर ईमान मजबूत है, अगर ईमान आपके अंदर है, ईमान जितना मजबूत होगा रसूल से रिश्ता उतना ही नजदीक होगा आपका। ए मेरे प्यारे, जब आप कब्र की मंजिल से पार हो जाएंगे, जब तमाम सवालों से आप पार हो जाएंगे, हाथी पे गैबी से आवाज आएगी कि मेरे बंदे सो जा, उस रात की तरह जिस रात दुल्हा दुल्हन पहली रात में सोया करते हैं, उस रात की तरह सो जा कि आज तुझे ना खाने की फिक्र है, न आज खाने वाले के खर्च देने की फिक्र है, न किसी और चीज का फिक्र है। तू बदहोश होकर सो जा। कनौमतिल उरूस, जिस तरह शादी के दिन मियाँ बीवी पहली रात अपनी बिस्तर पर सोते हैं, इसी तरह तू बेफिक्र होकर सो जा, तुझे अब कोई छेड़ने वाला नहीं। ए मेरे प्यारे, दुनिया के अंदर हर नेक अमल है, खाना खिलाइए सवाब मिलेगा, कपड़ा पहनाइए सवाब मिलेगा, पूरी दुनिया को खाना खिला देंगे सवाब मिलेगा, उसका मुमकिन नहीं। लेकिन बख्शा गया आपका मुर्दा, कोई गारंटी नहीं। पूरे राजमहल को कपड़ा पहना दीजिए सवाब मिलेगा, बख्शा गया आपका मुर्दा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मौला क्या चीज करूं तो मेरा मुर्दा बख्शा जाए?
تو رسول نے فرمایا اپنے مردے کو بخشوانا چاہتے ہو تو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کر دو، قسم اللہ کی اس کا مردہ بخشا گیا، اس کا مردہ بخشا گیا۔ آج بڑی دھوم دھام سے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج یہاں کے لوگ اس مہمان رسول کو اتنی نیچی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ارے وہ مہمان رسول ہے، جو رسول کے مہمان ہیں، تم اس مہمان کو اتنی نیچی نگاہوں سے دیکھتے ہو۔ تم کیا ادب کرو اس مہمان کا، جاؤ رسول کی بارگاہ میں کہ رسول کے مہمان کسے کہتے ہیں۔ رسول کے مہمان کو ذرا بھی کھوٹ، ذرا بھی تکلیف ہوگی، اس بچے کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ رسول کو تکلیف ہوگی۔ تم نے رسول کو تکلیف دی۔ اے میرے پیارے، یہ گندے خیالات اپنے دلوں سے نکال دو کہ یہ بچے ہیں، یتیم لاوارث نہیں، رسول کی نگہبانی میں ہے، رسول کی حفاظت میں ہے۔ یہ کوئی چلتے پھرتے روڈ کے لاوارث بچے نہیں، بلکہ رسول کی نگاہوں میں یہ چلنے پھرنے والے بچے ہیں۔ جسے رسول نے چن لیا اسی کو اپنا مہمان بنایا، جسے رسول نے چن لیا وہ رسول کا مہمان ہے، جسے رسول نے نہ چنا زندگی بھر چکر کاٹتے رہو وہ کبھی رسول کا مہمان بن نہیں سکتا۔ اور رسول کا مہمان بننا یہ بڑی خوش نصیبی ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی جو آج کافی کشادہ جگہ میں پھیلی ہوئی ہے، جانتے ہو وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی۔ اس یتیم بچے نے اپنے مرحومین کے نام اس مسجد نبوی کی جگہ کو دیا۔ آج عالیشان مسجد روئی زمین پر خانہ کعبہ کے بعد اگر کوئی مسجد ہے تو رسول اللہ یعنی خانہ خدا کے بعد اگر کوئی مقام کے حامل ہے تو مسجد نبوی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدفون کی جگہ ہے جہاں سرکار آج متمکن ہے۔ وہ جگہ تمام کائنات میں سب سے افضل جگہ ہے۔ اب تو سوچو کہ جس بچے نے مسجد میں وہ جگہ دان دیا ہوگا اس کے خاندان والے کو، اس کے والدین کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ کہ وہ ایک مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھنے والے کو 50,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو پیارے، جس نے مسجد اللہ کی راہ میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ کو وقف کر دیا اس کے خاندان والے کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ جب تک وہ مسجد آباد رہے گی صبح قیامت تک وہ مسجد آباد رہے گی، اور قیامت کی صبح تک اس یتیم بچے کے والدین کو مرحومین کو ثواب ملتا رہے گا۔ کچھ کرنا چاہتے ہو، ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو، یہ ایسا کام کرو جو آپ کے مرحومین کو ثواب ملتا رہے۔ وہ کام مت کرو جس کو تھوڑی دیر کے لیے ثواب تو مل جائے گا لیکن وہیں پر اسٹاپ ہو جائے گا۔ لیکن ان مالداروں کو، ان دقیانوسوں کو کھلا کر تمہیں کوئی فائدہ نہ ملے گا، بلکہ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا یہ مال تو غریب کا تھا، یہ مال تو یتیم کا تھا، یہ مال تو مساکین کا تھا، تم نے ان دقیانوس کو کیوں کھلایا؟ تم سے بھی سوال کیا جائے گا، ان دقیانوسوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تم کو اللہ نے اتنا مال دیا، تم صاحب ثروت تھے، صاحب زکات کے مالک تھے، تم کو تو اس مال پر حق نہیں تھا، لیکن تم نے غریبوں کا حق چھینا ہے، تم نے مساکین کا حق چھینا ہے، تم نے بیواؤں کا حق چھینا ہے۔ پیارے، آپ بھی سمجھ جاؤ، اگر آپ نہ سمجھے تو کبھی نہ سمجھ پاؤ گے۔ اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سمجھ جاؤ، اپنی دماغ کو کھولو، جہاں خرچ کرنا ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو گے تو اپنے موتا کو دیر تک ثواب پہنچاتے رہو گے۔ آپ کے مسجد بن رہی ہے، آپ کے مدارس بن رہے ہیں، اگر مسجد میں آپ نے ایک اینٹ لگا دی، قسم خدا کی جب تک یہ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے
گے اس رکعت کا اس سجدے کا اس کے مرحومین کو ثواب ملتا رہے گا۔ جس چھت کے نیچے، جس چھت میں آپ نے ایک اینٹ لگائی، ایک کانکریٹ لگایا، اس چھت کے نیچے بیٹھنے والے مہمان رسول اگر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کے ہر الفاظ کا، ہر لفظ کا، ہر آیت کا ثواب آپ کے مرحومین کو ملتا رہے گا۔ اس محفل کا یہی مقصد تھا۔ وقت کی قلت تامنگیر ہے، اس لیے کہ مجھے ابھی لمبا سفر کرنا ہے۔ میں اپنے گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔